بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ایک اسٹیٹ کے اندر ایک اور اسٹیٹ کا ہونا یہ کتنا خطرناک ہے ایک اس اسٹیٹ کے لیے ہی. وہ آپ کو ان 3 امپورٹنٹ فیکٹر سے نظر آ جائے گا کہ جو پاکستان کی اصل ڈیکیڈنس اور ڈاؤن فال کی ریزن ہے. نمبر 1 ہے کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی اسٹیٹ کے جو 3 پلرز ہوتے ہیں امپورٹنٹ، ان میں ایک ہوتی ہے جوڈیشری، دوسری ہوتی ہے لیجسلیچر، تھرڈ پہ ہوتی ہے ایگزیکٹو. جوڈیشری کا کام ہوتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل لینس سے دیکھے کہ کیا قوانین کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں صحیح بنے ہیں، کہیں اس کو وائلیٹ تو نہیں کر رہے ہیں. وہ کانسٹیٹیوشن کے کسٹوڈینز ہوتے ہیں بیسیکلی جوڈیشری. دوسرے نمبر پہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انصاف دلاتے ہیں، وہ انصاف کے خود متلاشی نظر نہیں آتے ہیں جیسے کہ پاکستان کے اندر ہے. نمبر 2 ہے آپ کی لیجسلیچر. لیجسلیچر کا کام ہے قوانین بنانا، وہ قوانین بناتی ہے آئین کی روشنی میں. نمبر 3 ہے امپورٹنٹ چیز کہ آپ کی ایگزیکٹو جون سی ہے وہ ان قوانین پر عمل درآمد کرے. تو بیلنس آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستان کے اندر بالکل ہی ویگ ہے، بالکل ہی خراب ہے. وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی نظر ہو چکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک بیلنس آف پاور ہی نہیں ہے اور آپ کے تینوں پلرز گر چکے ہوئے ہیں. نمبر 2 موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وچ فارم آف گورنمنٹ یور کنٹری از فالوئنگ. ہم کون سا فارم آف گورنمنٹ فالو کر رہے ہیں؟ ہم کوئی فارم آف گورنمنٹ نہیں فالو کر رہے ہیں. ہم پچھلے 76 سالوں کے اندر ہمارا کوئی ایک فارم آف گورنمنٹ رہا؟ پوری دنیا کا آپ نظام اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر مختلف فارم آف گورنمنٹس ہے. کہیں پر آٹوکریسی ہے، کہیں پر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے، کہیں پر ڈیموکریسی ہے، پارلیمنٹری سسٹم ہے، کہیں پر مونارکی ہے، کہیں پہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے. بٹ پاکستان کے اندر کوئی ایک فارم آف گورنمنٹ نہیں رہا. کیوں نہیں رہا؟ بیکاز آف اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. ملٹری کا جو ایک رول ہے نا، اس پر بڑے لوگ بات کر چکے ہیں. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹاک مور ان ڈیٹیل اباؤٹ اٹ. ایوری ون نوز کہ کیا رول پلے کیا ملٹری نے پاکستان کے اندر اس سارے بیلنس آف پاور کو خراب کرنے میں اور ایک اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ ڈیولپ کرنے میں. تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے اکانومی. اکانومی کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے. یہ بات پہلے اتنی واضح نہیں تھی جتنی آج کی جو گلوبل آرڈر ہے، جو آج کا اسپیسیفکلی دا پوسٹ کووڈ جو آرڈر ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. دیر از اے ریپڈ شفٹ ان اکنامک سیٹ اپ آن گلوبل لیول فرام جیو اسٹریٹجک ٹو جیو اکنامک. یہ بڑی نازک بات ہے سمجھنے کی، اور ہر اتنا وہ ایک ڈیپتھ کی ٹرم ہے کہ جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک کی طرف کیسے چلا گیا ہے سارا شفٹ. انفارچونیٹلی پاکستان نے نہ تو اس کے لیے پریپیئر تھا اور نہ ہی اس کے لیے اب بھی کوئی اقدامات کیے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہمارا ڈاؤن فال تیزی سے اور آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ کے ادارے خراب، آپ کے اسٹیٹ کے اندر ایک اور اسٹیٹ کا بنا ہوا ہونا اور اس کی پاور کا اس اسٹیٹ سے زیادہ ایکسرسائز ہونا. جو اسٹیٹ اصل ہے، اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹ لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ ہوتے ہیں. جمہور لوگوں سے ہی ہے، لیکن لوگ کیا ہیں؟ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں. پیپل آر نتھنگ دین اے ویگ ورڈ. کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ لوگ، اور اس کی ریزن خود ہیں لوگ. تو یہ 3 موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو بدحالی ہے اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی جہاں تک بات ہے، وہ کانسٹیٹیوشن پاکستان میں کبھی آیا ہی نہیں تھا، اس طرح سے کبھی تھا ہی نہیں. تو ہم کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی کیا بات کریں؟ اگر ایک ویک کانسٹیٹیوشن آپ کو ملے گا تو اس پر کیا ہمارا تعمیر ہو سکتی ہے؟ اس پہ امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن اور بل آف رائٹس ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کبھی اس پر بات کریں گے کہ وہ کتنا پاورفل ہے اور ہم کتنے کمزور ہیں اس معاملے میں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن ہی اتنا ویک ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس.